الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور رمضان المبارک ہمیں تقریباً الوداع کہہ رہا ہے۔ جب بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے تو اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنی وسعتوں کے ساتھ ہمیں الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایک خاموش پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح وقت اپنے سیکنڈ، اپنے منٹ، اپنے گھنٹے کے ساتھ رفتہ رفتہ آپ سے الوداع کرتا جاتا ہے، اسی طرح ایک دن اس دنیا سے آپ نے بھی الوداع کہہ دینا ہے۔ یہ ہر انسان کو وقتاً فوقتاً جو ہے خاموش پیغام ملتا رہتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاسراء کی 2 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں۔ انہی 2 آیاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصراً گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ قرآن مجید کی آیاتوں کو سنیے اور اپنے دلوں کے 14 طبق روشن کیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دعا کرنے والے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس رمضان المبارک کے اندر بھی دنیا مانگتے ہیں، دنیا داری مانگتے ہیں، دنیا کی خواہشات مانگتے ہیں، اور وہ اس دنیا کی طلب میں آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی رضا مانگتے ہیں، خوشنودی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دنیا و آخرت کی خیریں طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیاتوں کے اندر ان 2 طرح کے بندوں کا تذکرہ کیا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ، دنیا کا ایک نام عاجلہ بھی ہے، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کا ایسا ارادہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بالکل آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے ایمان سے غافل، اپنی اصلاح سے غافل، تقوی سے غافل، آخرت سے غافل، جنت جہنم سے غافل،
صرف اور صرف اس کو اپنی خواہشات کی پڑی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دے دے، چاہے حلال طریقے سے دے چاہے حرام طریقے سے دے، بس دے دے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا، ہم بھی اس میں جلدی کر دیتے ہیں اس کے لیے، جو کچھ وہ مانگ رہا ہے ہم بھی اس کے لیے اس میں جلدی کر دیتے ہیں۔ ما نشاء، لیکن جو کچھ ہم اسے عطا کرتے ہیں وہی کچھ اسے ملتا ہے، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دنیا مانگ رہا ہے تو اسے پوری دنیا مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا ہم چاہیں گے اور لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہیں گے اسے ہم دنیا دے دیں گے، لیکن اس دنیا کے دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیں گے، اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیں گے۔ یصلاھا، وہ اس جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا، مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا۔ جہنم کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، جہنم کی وسعت بیان کرتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جس دن جہنم کو لایا جائے گا تو اس کے 70,000 لگام ہوں گی جسے پکڑا جاتا ہے، اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم بنائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جا بجا جہنم کی ہولناکیاں بیان کرتے ہیں۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہیں وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں، معبودان باطلہ ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزءا من 70 جزءا من حر جہنم، دنیا کے اندر ابن آدم جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دنیا کی آگ جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جس کے سامنے ہم ٹھہر نہیں سکتے ہیں، جو ہمیں جلسا دیتی ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا جو ہے وہ سخت ہوگی، اس سے دہکتی ہوئی ہوگی 70 درجہ میرے بھائی، اس کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو آگ ہوگی اس کو 1000 سال تک جو ہے وہ جلایا جائے گا تو احمرت، یہ سرخ ہو جائے گی، پھر 1000 سال تک جلایا جائے گا یہ سفید ہو جائے گی، پھر 1000 سال تک جلایا جائے گا تو یہ کالی سیاہ ہو جائے گی، اتنا دہکایا جائے گا اس آگ کو۔ اور جب مجرموں کو یہ دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب یہ دور سے دیکھے گی مجرموں کو، کافروں کو، غافلوں کو، سمعوا لها تغیظا، لوگ اس کا غیظ و غضب سنیں گے، وزفیرا، اور اس کی پھونکار سنیں گے۔ حل من مزید، جتنے ڈالے جائیں گے، اور پکارے گی کہ اور بھی ہیں تو اور بھی مجرموں کو میرے اندر ڈال دو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان جہنمیوں کی جلد جو ہے یہ جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر دوسری جلد کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، پھر وہ جلتی رہے گی، اور الی ابد الآباد یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا، کہ ان کی جلد جو ہے اگلی ختم ہوگی، نئی جلد آئے گی، وہ ختم ہوگی، پھر نئی جلد آتی رہے گی۔ اتنی سخت آگ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، آگ کے سائے ہوں گے ان کے اوپر بھی اور نیچے بھی، کوئی ایک ایسی طرف موجود نہیں ہوگی کہ جس میں آگ نہیں ہوگی۔ جہنمی جو شخص ہوگا اس کے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ ہوگی، اور آگ کے سائے ہی سائے ہوں گے اس کے اوپر، اسے وہ جلاتی رہے گی۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جو ہے بالکل جلسا دے گی۔ وہم فیہا کالحون، وہ اس آگ کے اندر بدصورت ہو جائیں گے،
ان کی صورت ہی پہچاننے کے لائق نہیں ہوگی، حتیٰ کہ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا لباس انہیں پہنا دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے عذاب ہوگا میرے بھائی۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے دنیا کی طلب کی، الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے انہیں غافل کر دی، جنہوں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے اور آخرت کو کچھ بھی نہیں سمجھا، یا تو آخرت پر ایمان نہیں لائے، یا ایمان تو لائے لیکن آخرت سے غافل ہو گئے، اور اس پر بس نہیں ہے۔ یہ تو صرف جہنم کی آگ ہے میرے بھائی۔ جو جہنمی ہوں گے ان کو جو کھانا پیش کیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو ہے، طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا وہاں پر۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ تانبے پگھلا ہوا جو تانبا ہوتا ہے اس کی طرح ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے یہ دیکھتا رہے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ زقوم کا جو درخت ہے اس کے جو پھل ہوں گے وہ ایسے ہیں گویا کہ شیطان کا سر ہے، اتنے بدصورت پھل ہوں گے یہ۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے وہاں پر جہنم میں کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار گھاس کے، کانٹے دار گھاس ان کے لیے ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس گھاس سے یہ موٹے ہوں گے اور نہ ان کو بھوک کے اندر کوئی فائدہ دے گا وہ گھاس، حتیٰ کہ سورۃ المزمل کے اندر آتا ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اٹکنے والا کھانا ہوگا ان کے لیے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں بد ذائقہ ہو تو ہم فوراً نکال دیتے ہیں بھائی منہ سے، لیکن جب جہنمی لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے تو وہ ایسا اٹک جائے گا کہ نہ تو وہ اسے نگل سکیں گے نہ باہر نکال سکیں گے، ایسا کھانا ان کو پیش کیا جائے گا وہاں پر۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، پینے کے لیے ان کو پیپ، دیکھتی ہوئی پیپ دی جائے گی۔ یہ میرے بھائیو جہنم کے اندر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، جہنم میں سب سے کمتر عذاب جس شخص کو ہوگا، سب سے کمتر، کہ اس کو آگ کے جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنے گرم ہوں گے کہ جوتے پہنے تو انہوں نے پاؤں کے اوپر ہوں گے لیکن اس کی گرمائش سے ان کا دماغ جو ہے وہ ابل رہا ہوگا۔ اتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، ایسی سخت پکڑ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے میرے بھائی؟ جو غافل ہیں، جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، جو رب کو بھول گئے ہیں، اپنا مطمع نظر صرف اور صرف دنیا کو رکھا ہوا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو اس دنیا کا ارادہ رکھتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی اسے دے دیں گے جسے چاہیں، جتنا چاہیں گے، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اس کے مقدر صرف اور صرف یہی جہنم کی آگ ہوگی، یہی جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ میرے بھائی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، جس کا دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، جسے پتہ ہے کہ اس دنیا سے میرے ایک دن چلے جانا ہے، اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور وہ اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مفعول مطلق لایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی خاص کوشش کرتا ہو کہ جو کوشش اس کو جنت میں لے جانے والی ہو، وگرنہ کوشش تو کافر بھی کرتا ہے، اچھے اچھے کام کافر نہیں کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے زخموں پر ملہم رکھتے ہیں، کفار بھی ہیں ایسے، آئے روز آپ دیکھتے ہیں، لیکن ان کی کوشش جو ہے وہ ان کو جنت میں لے کر جانے والی نہیں۔ استاد الاساتذہ شیخ التفسیر والحدیث شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ
تفسیر ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی ہماری عبادت ہے، چاہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ حج سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اگر وہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اگر ان 3 شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، اگر بندہ پوری زندگی سجدے کرتا رہے۔ غور سے سننے کی بات ہے میرے بھائی۔ پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، کافر لوگ جو ہیں ان کے اعمال ایک جگہ پر آتا ہے ریت کی مانند، دوسرے مقام پر آتا ہے کسراب۔ سراب آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پر چلتے ہوئے، دور سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ قریب پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کفار لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اعمال کی یہی مثال ہے کہ دور سے تو اعمال نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو تھے، جنہوں نے شب و روز محنت کی، اپنے گھروں سے نکلے اور ہم تک مشقتوں کے اندر یہ دین پہنچایا، ہماری ماؤں کے گود کے اندر ہمیں کلمہ نصیب ہوا، یہ ان کی قربانیاں ہیں میرے بھائی۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری شرط ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا کسی کام میں، کسی بھی عبادت میں، بندے کے مومن ہونے کے باوجود اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، مومن تو آپ ہیں لیکن غیر اللہ کے نام پر آپ ذبح کر رہے ہیں، کسی قبر کے اوپر آپ ذبح کر رہے ہیں، کسی شخصیت کے نام پر آپ ذبح کر رہے ہیں، عمل تو بہت بڑا آپ کر رہے ہیں، خرچ تو آپ نے لاکھوں کر دیے، خرچ تو آپ نے لاکھوں کر دیے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں کیے، غیر اللہ کے نام پہ کر دیا آپ نے۔ مومن آپ ہیں، اخلاص آپ کے اندر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا سجدہ کسی کو دکھلاوے کے لیے ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی طرف سے دیے ہوئے لاکھوں روپے جو ہیں وہ آپ کسی کو دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف 1 روپیہ آپ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بڑا وزنی ہے میرے بھائی، اس لیے کہ اس میں اخلاص پایا جاتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں پائی جا رہی۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ دوسری شرط ہے اخلاص میرے بھائی۔ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ساتھ تیسری شرط ہے اتباع سنت، کہ آپ کا وہ کام سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے۔ مومن بھی آپ ہیں، آپ مخلص بھی ہیں، کوئی کام آپ بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ کام شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ کام دین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت کہلاتا ہے، اور وہ عمل انسان کا مردود ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں میرے بھائیو، آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ دکاندار ہیں، جو بھی ہیں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں ان 3 شرائط میں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کے لیے پیدا کرنا ہے۔ آپ کا ہر عمل اس ذات کے لیے ہونا چاہیے جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اس کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت سے ثابت شدہ ہونا چاہیے، تب جا کر آپ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا ہر عمل قابل قبول ہے اور آپ کا ہر عمل جو ہے آپ کو جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک اپنی آخری گھڑیوں کے اندر جا رہا ہے، تو ان آخری گھڑیوں میں بھی چند جو ساعات ہمارے پاس ہیں، ان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آخرت کی بھلائی مانگنی ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیریں مانگنی ہیں۔ ہم نے اپنی غفلت کو چھوڑنا ہے میرے بھائی۔ اگر ہم غافل رہیں گے تو رمضان المبارک اسی طرح غفلت میں گزر جائے گا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اور اسی طرح غفلت میں بیٹھے بیٹھے ایک دن اس دنیا سے ہم چلے جائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس آیت میں جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو انسان کا وجود کانپنے لگ جاتا ہے۔ اس آیت میں کوئی عذاب کا تذکرہ نہیں ہے، اس آیت میں جہنم کا تذکرہ نہیں ہے، اس آیت میں خوفناک فرشتوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ آیت ایک دروازے کے بارے میں، صرف ایک اکیلا انسان ہوتا ہے، بند دروازے کو دیکھتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے صرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ شخص کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے ربا مجھے واپس لوٹا دے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ دروازہ خاموشی سے بند ہو جاتا ہے۔ جو اندر لوگ موجود ہیں انہیں بھی احساس نہیں ہوتا ہے، جو باہر موجود ہیں انہیں بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو دروازہ بند ہو چکا ہے، انسان کی زندگی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جس طرح کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے، کسی بھی جرم میں اس کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو وہ کہتا ہے مجھے مہلت دے دو، میں تھوڑا سنبھل جاؤں، میں اندر گھر والوں کو تو بتا دوں، اتنا بھی موقع نہیں دیا جاتا ہے اس کو۔ یہی وہ اکیلا انسان ہوتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ زندگی کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے معاف فرما، یہ نہیں کہتے یا اللہ میرے اوپر رحم کر، کیا کہتا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس لٹا دے، یا اللہ مجھے واپس لٹا دے۔ ذرا خیالات کی دنیا میں جا کر آپ اس پر غور کریں میرے بھائی، اپنا ایک خیال شامل کریں اس چیز میں کہ وہ شخص جس کی زندگی کی شام ہو گئی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس لٹا دے، یا اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، یا اللہ مجھے موقع دے دے تاکہ میں اپنے سارے اعمال اثر نو کر سکوں، یا اللہ ایک صبح دے دے، مجھے ایک نماز دے دے، ایک سجدہ دے دے، ایک رکوع دے دے۔ کچھ بھی نہیں ملتا ہے میرے بھائی۔ یہ حسرت برا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہا ہوتا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس لٹا دے، لیکن وہ دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ وجہ بھی بیان کرتا ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ کر آ چکا ہوں، میں نمازیں پڑھ سکوں، میں ذکر و اذکار کر سکوں، میں بندوں کے حقوق ادا کر سکوں، میں رب کے حقوق ادا کر سکوں، میں نے فلاں پر ظلم کیا تھا اس سے میں معافی مانگ لوں، میں نے والدین کو ناراض کیا تھا ان کو میں راضی کر سکوں۔ بڑی حسرتیں کرتا ہے فیما ترکت، اور یہ وہ اعمال نہیں ہے کہ ان کا اسے پتہ نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، اسے پتہ تھا میں نے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اسے پتہ تھا میں نے فلاں شخص کا حق ادا کرنا ہے، لیکن یہ کل کے اوپر ٹال رہا تھا، میں کل سے نماز شروع کروں گا، کل سے روزے شروع کروں گا، کل سے میں فلاں گناہ چھوڑوں گا، کل سے میں فلاں شخص سے جا کر معافی مانگوں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلا، یہ قرآن کا جو کلا ہے اس کے بعد ایک تنہا خاموشی ہوتی ہے میرے بھائیوں، انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ابھی کوئی سنوائی نہیں ہے، ابھی کوئی اپیل نہیں ہے، جو دروازہ بند ہونا تھا بند ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہماری زندگی کا یہ دروازہ کھلا ہے، ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ اس شخص کا تو دروازہ بند ہو چکا تھا، اسے تو اس وقت پتہ چلا تھا کہ میرا امتحان ختم ہو چکا ہے، میں نے سارے سوالوں کے جواب خالی چھوڑے ہوئے۔ آج ہمارے پاس بھی وہی سوال ہیں، کئی صبح موجود ہیں، کئی سجدے موجود ہیں، کئی نمازیں موجود ہیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں وقت موجود ہے، ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ہم بندوں کو راضی کر سکتے ہیں، وہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس دن یہی آواز ہمارے لیے لگے گی کلا، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا، اس وقت ہم بہت کچھ ہمارا جی چاہے گا ہم نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائیوں، غنیمت جانو، یہ چھوٹی چھوٹی جو گھڑیاں ہیں ان کو غنیمت جانو، ان کو کام میں لاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناؤ۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آگے عید بھی آنے والی ہے، صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند باتیں آپ سمجھ لیں۔ صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر، صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت موجود ہو۔ زکوٰۃ میں تو اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اتنی ملکیت اگر کسی کے پاس موجود ہے، مجموعی ملکیت، باقی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں زکوٰۃ کے بند میں، تو اس شخص کے اوپر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ جہاں تک بات رہ جاتی ہے بالغ بچوں کا، تو وہ والد کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے، ان پر خود واجب ہوتا ہے، لیکن والد دے سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقۃ الفطر بھی شوہر کے اوپر واجب نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے، لیکن دے سکتا ہے۔ اور جو والدین بیرون ممالک ہیں اور وہیں پر عید الفطر ادا کریں گے، تو ان کے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے وہ اسی ملک کے حساب سے، جس ملک میں وہ ہیں، جس ملک میں اجناس کی قیمت وہاں پر جا رہی ہے، اسی کے مطابق ان کے اوپر صدقۃ الفطر لازم ہوگا۔ 4 اجناس ہیں، گندم ہے 2.25 کلو، یا احتیاط کے طور پر 2.25 کلو گندم، جس کا حساب تقریباً 280 روپے یا 300 روپے احتیاطاً آپ لگا لیں، یہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح جو سے کوئی دینا چاہے، کشمش سے دینا چاہے، کھجور سے دینا چاہے، یہ تینوں اجناس جو ہے 3.5 کلو کا ریٹ آپ لگا لیں، نہ سب سے کم تر چیز ہو اور نہ سب سے اعلیٰ ہو، درمیانہ کھجور، درمیانی کشمش، درمیانی جو اس کا ریٹ لگا کر آپ جو ہے یہ عین یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اتنی گندم اٹھا کر آپ دے دیں، اتنی کشمش اٹھا کر دے دیں، اتنی کھجور دے دیں، اور اس کی قیمت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو جن جن کے پاس وسعت ہے، جو صاحب نصاب ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ چیزیں ادا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز عید الفطر انشاءاللہ ٹھیک 7:15 پر ادا کی جائے گی۔ 7:15 کا مطلب یہ ہے کہ 7:15 پر عید الفطر کی نماز کھڑی ہوگی، بیان اس سے پہلے ہوگا۔ اور نماز عید الفطر کا طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں کہ بھی 2 رکعت ہوتی ہے، ان میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے۔ نیت کسی کو نہیں آتی ہے تو نیت ویسے دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، جو ہم الفاظ میں نیت بیان کی جاتی ہے، یہ در حقیقت نیت نہیں ہوتی ہے۔ نماز کی نیت ہو چاہے کسی بھی چیز کی نیت ہو، نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ آپ آگے گھر سے تو یہ آپ کی نیت ہے۔ پہلی رکعت کے اندر جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ 3 زائد تکبیروں میں اللہ اکبر کرے گا، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ دینے۔ پھر یہ رکعت پوری جس طرح عام نمازوں میں ادا کی جاتی ہے اسی طرح ادا ہوگی۔ دوسری رکعت امام شروع کرے گا اور امام بدستور سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد جو قرأت ہے مسنون وہ کرنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔
اس میں بھی یہی ترتیب ہے، آپ نے ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، ہاتھ اٹھانے چھوڑ دینے، چوتھی تکبیر میں پھر آپ نے رکوع میں چلے جانے ہیں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے، کوشش کریں ان چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، سیکھا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کی یہ ساعتیں نصیب فرمائے۔